أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں اس خاص عبادت کو ادا کرنے کے لیے پہلے وقت میں آنے کی توفیق کاملہ بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو، ہر عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، آپ کے ماننے والوں میں شامل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین انعام ہم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں رکھا اور اس انعام سے نوازا۔ اب ہم نے اس انعام کا بدلہ، اب ہم نے اس انعام کی حفاظت کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری دنیا و آخرت بہترین ہو جائے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس ہم کچھ اور کرنے والے بنے، گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، تو پھر نتائج اور جو ہوں گے وہ انعامات کے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ اب ایک نظام اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم اپنی کم عقلی اور غلط سی سوچ کا استعمال کریں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر کسی نے کسی کی بندگی کرنی ہے، کسی کی عبادت کرنی ہے، تو وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کرے، وہ پھر ذکر کرتا رہے، وہ پھر مسجد میں آ کر نمازیں پڑھتا رہے، وہ تمام امور وہ جو حقوق اللہ کے ہیں وہ ادا کرتا رہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عبادت اپنی سکھلائی اور سمجھائی یہ ہے کہ ہم کریں گے اللہ کی عبادت، ہم حکم کریں گے اللہ کا پورا، لیکن اللہ کے نظام میں، اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ہمارے عمل کی بنا کے اوپر جو ہم نے اللہ کی عبادت میں کیا، امن قائم ہو جائے گا، آسانی قائم ہو جائے گی، اور صرف ایک یا کچھ گروہ، کچھ لوگوں کے عمل کی وجہ سے پورے کے پورے معاشرے میں بہتری آ جائے گی۔ ہندوستان میں کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے اور یہاں آ کر انہوں نے اپنا کام شروع کیا کچھ تجارت کے حوالے سے، بلکہ ابتدا میں جب پہنچے تو ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ناریل کا ایک پھل جو ہے وہ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ درخت موجود تھے، وہاں سے کچھ گرے اور کسی نے اٹھا کر ان کو وہ دیا کہ آپ اس کو پئیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں پئیں گے جب تک ہم اس کے مالک سے اس کے پینے کی، اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہاں پر کئی درخت لگے ہوئے ہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اور آپ پی بھی لیں گے تو اس کا جو مالک ہے اس کے لیے بھی یہ کوئی اتنی بڑی ماننے والی بات نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ میرا یہ چیز کہاں چلی گئی۔ تو کہا کہ نہیں، جب تک اس کے مالک کو ڈھونڈا نہیں جائے گا
اور وہ اس کے استعمال کی اجازت نہیں دے گا، ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اس کے مالک کو بلایا گیا، اس کے مالک آیا، اس نے اجازت دی، وہاں کے جو بڑا تھا، راجا تھا، جو بھی تھا، اس تک یہ جب بات پہنچی تو اس نے کہا کہ یہ چیز آج سے پہلے اس طرح کا عمل، اس طرح کی اجازت، یہ طریقہ کار ہم نے نہیں دیکھا، تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو، اور یہ عمل کیوں کیا تم؟ تو کہا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ سکھلایا ہے کہ کسی بھی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا جب تک وہ استعمال کی اجازت نہ دے دے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگ وہاں سے چلے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورے کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ تو ایک عمل کچھ لوگوں نے کیا اور اس کا اثر اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے علاقے میں فرما دیا، اور اس عمل کی وجہ سے انعام یہ ہوا کہ سب اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے اندر ادا کرنے کے لیے حقوق العباد ادا کی، اور ہمیں یہ کہا اور سمجھایا کہ تم نے میری بندگی بھی کرنی ہے اور میرے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا ہے، آسانی والا معاملہ رکھنا ہے، ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ اور جب تم کسی کے لیے آسانی کا معاملہ کر رہے ہوگے، دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی ہیں، ایک ہے حقوق، ایک ہے فرائض، اور وہ کچھ ہمارے حقوق فرائض ہیں، کچھ ہمارے سے دوسرے بندے کے، ہمارے سے جڑے رشتوں کے، ہمارے سے لوگ جو سامنے موجود ہوں گے، جس سے ملاقات ہوگی، ان کے حقوق و فرائض ہیں، کچھ ہم نے ادا کرنے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے ادا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری تعلیم دی ہے کہ کہا کہ اس سوچ کو، اس فکر کو دور کر دو کہ کوئی تمہارے کے ساتھ تمہارے معاملات کے اندر حقوق و فرائض ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تم نے اس کے حقوق و فرائض جو تم پر لازم ہے، تم نے ہر صورت ادا کرنی ہے۔ تم نے اس سے مسکرا کر بات کرنی ہے، وہ تمہارے ساتھ رشتہ داری نہیں رکھنا چاہتا، تم نے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنی ہے، وہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتا، تم نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا ہے، وہ تمہارے ساتھ تمہارے گھریلو معاملات میں، تمہاری ازدواجی معاملات میں، تمہارے کاروباری معاملات میں مختلف قسم کی تکلیفات پہنچانے سے گریز نہیں کرتا، لیکن تم نے اس کے ساتھ ہر معاملے میں اچھائی برتنی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تو تم نے اس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اب علماء نے یہ چیز بتائی اور سمجھائی کہ اگر ہم ایسا کریں کہ ہم یہ سوچیں کہ اس نے ہمارے حقوق فرائض ادا نہیں کیے تو ہم کیوں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، ہم کیوں اس کے ساتھ، کہا کہ اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا، ہم اس کو ادا کریں، ہم اس چیز کی طرف نہ جائیں کہ ہم اس کو ایسے نہیں کریں گے، ایسے کریں گے تو کیا ہوگا، لیکن اس کا انعام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے سے سب سے پہلے ہم سب مل کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کسی سے حساب لے ہی نہ، بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرنا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، فرمایا حساب کی آسانی کا مطلب ہی یہی ہے، آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، آپ کے ہاتھ میں اس ادارے کی ایک خاص فائل ہو آپ کو، یا آپ کہیں کسی فنکشن میں چلے جائیں اور آپ کے پاس پاس ہو اس کا، تو آپ صرف اس پاس کو دکھاتے ہیں اور آپ کو انٹری مل جاتی ہے۔ اور کبھی کبھار وہ چیک جو وہاں کھڑا ہوتا ہے اور وہ کبھی کسی پاس کو، کسی فائل کو، کسی چیز کو دیکھے اور اس کو کسی قسم کا کوئی شک ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا سائڈ پر آتے ہیں، پہلے آپ ادھر آئیں اور مجھے یہ دکھاتے ہیں، ذرا اس کی تفصیل سے سوچیں۔ تو ہم یہ دعا کریں کہ جب ہم وہاں جائیں تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو، اور جب وہاں دیکھا جائے کہ کوئی آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کی فائل ہے، اس کا نامہ اعمال ہے، تو ہمیں بغیر حساب کتاب، بغیر چیکنگ کے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے حساب سے ہمیں محفوظ فرما۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم حقوق و فرائض کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس روز محشر ہم سے یہ سوال کریں گے کہ ہم نے ادا کیے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلا کیا سوال ہوگا کہ میں نے نماز پڑھی، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، تو ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو ہم جائیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کے حساب سے ہمیں محفوظ فرما دیں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی کامیابی دے دے، اللہ ہمارے اس چیز کا حساب نہیں دے کہ تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، پھر اللہ تعالیٰ حساب دیں گے کہ تم نے فلاں کے ساتھ اچھا
احسانی کا ہم ظاہر کی، تم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ مختلف طریقوں میں جو تم نے حقوق ادا کرنے تھے تم نے وہ کیسے کیے، تم ان حقوق میں پاس ہو گئے تو تمہارے لیے آسانی تم آگے چلے جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی سے روکے جب اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا اور یہ کہہ دیا گیا کسی ایک حق کے اندر بھی، کسی ایک فرض کے اندر بھی کہ یہ کیوں نہیں ادا کیا گیا، وہیں پر ہمارے لیے پریشانی کا سبب وہ عمل ہمارا بن جائے گا اور ہمارا حساب شروع ہوگا اور پھر اس کی سزا اور اس کے حساب کتاب شروع ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ نہیں کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ہمارے سامنے والے کا عمل کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھائی کر رہا ہے یا نہیں، بلکہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بنیں، وہ حقوق اللہ کی صورت میں ہو، حقوق العباد کی صورت میں ہو۔ اور حقیقی عمل بھی یہی ہے، قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر وفی مقام آخر۔ فرمایا کہ حقیقی، ہم سب جانتے ہیں کہ اس آیت کے پس منظر میں تھوڑا سا تذکرہ ہے، قبلہ تبدیل ہوا اور پھر ایک قبلے سے دوسری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیرا اور پھر اس قبلے کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف ہم چہرہ انور کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اب بہت ساروں نے کہا کہ وہاں کیوں پڑھے تھے اور اس وجہ سے وہ آپ علیہ السلام کی صفوں سے علیحدہ ہوئے۔ بعد میں یہ کہا کہ جب نبی علیہ السلام عمل کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو قرآن نے یہ سمجھایا کہ حقیقی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اب تمہارا چہرہ کس طرف ہے، حقیقی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم عمل کر کس طرح رہے ہو، حقیقی نیکی اور اس کا اصل یہ ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ حقیقی نیکی یہ ہے کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو، اب اللہ نے جیسے حکم دیا، جس طرح حکم دیا، ہم نے اس حکم کو پورا کرنے میں اپنی زندگی گزار دی۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ من آمن باللہ، ہم وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم مدد مانگیں گے، ہم عبادت کریں گے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے ساتھ، یہ عمل کو خاص رکھیں گے۔ والیوم الآخر، ہم آخرت پر ایمان والے ہوں گے، ہم رسولوں پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، ہم یوم آخرت کے حساب پر یقین، اللہ تعالیٰ کے انصاف پر یقین رکھنے والے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد کے معاملات ہیں وہ ہم تجارت میں، کاروبار میں، گھریلو معاملات میں، ازدواجی زندگی کے اندر، والدین کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، ہم اپنے عمل کو بہترین اللہ کے حکم کی وجہ سے کرنے والے ہوں گے۔ تو اگر ایسا کرنے والے، اور کرنا کیسے ہے اس عمل کو، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور ان تعلیمات کو ہم حاصل کر کے ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے ساتھ ان اعمال کو کرنے اس لیے کرتے رہیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو راضی نہیں رکھنا، ہم نے ان لوگوں ہم بہت سارے کام ہم اپنے معاشرے میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم معاشرے میں ایسے کام اکثر کرتے ہیں اپنی خوشی غمی کے اندر کہ ہماری برادری کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہم اس کو ایسے نہیں کریں گے، وہ کہیں گے یار خوشی بکرے آگے اس سے کم کر دیں، نہیں، ہم اپنی خوشی غمی کے اندر یہ دیکھیں کہ کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے کہ جب میں نے ایسے کہا تھا تو تم اس طریقے کو دوسرے طریقے سے، دوسرے یہ سوچ کے ساتھ کہ لوگ کیا کہیں گے، تم نے لوگوں کی خاطر وہ عمل کیا تو اب اس کا اجر، اس کا جو بھی تم حاصل کرنا چاہتے ہو لوگوں کے پاس ہے۔ اگر تم نے وہ عمل میری ذات کے لیے کیا ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی خوشی غمی کے اندر، اپنے صبح شام کے معاملات کے اندر اس چیز کو سب سے پہلے رکھیں کہ ہم اس کام کو جب کریں گے اس سے کہیں ہمارے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، کہیں اس اللہ کے اس کام کو کرنے میں اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی تو نہیں ہو جائے گی۔ ایک آسان سی مثال اس کی لے لیں، ہمارے ہاں آج اب اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ ایک چیز آ چکی ہے کہ ہم بینکنگ میں جب دیکھتے ہیں تو فکس ڈپازٹ کے اندر ہم پیسے رکھواتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں، اس کی وجہ، اس کی دلیل ہم یہ دیتے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو جاتا ہے جب ہم کاروبار کرتے ہیں، تو ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، انہوں نے 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، چھوٹی کچھ جمع پونجی زیادہ ہے وہ ہماری ضائع ہو جاتی ہے، اور اگر ہم یوں رکھوا دیتے ہیں تو ہمیں ہر مہینے اس کے اوپر پروفٹ 50-60 ہزار ملتا رہتا ہے اور اس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو اب یہ سود کا عمل، پیسے کے اوپر پیسہ بنانا، اللہ نے اسے ہمیں روک دیا، منع فرما دیا اور کہا کہ محنت کرو، اس محنت کا نتیجہ کیا ہوگا، تمہیں نقصان ہوگا، تبھی اس نقصان، دنیا کا کچھ نقصان 5 لاکھ 10 لاکھ ہوگا، لیکن
نقصان کے بدلے میں اللہ راضی ہو جائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے چاہے کچھ پریشانی کے پل ہوں چاہے کوئی خوشی کے پل ہوں، ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہوں گے تو ہماری زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ جب وہ راضی ہوں گے اور ان کے راضی ہونے کی وجہ سے ہم دنیا و آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اگر ہم وہ ان کے برعکس چلیں، ان معاملات کے، ان تعلیمات کے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کی ہے، تو پھر ہم کسی اور راستے تو جائیں گے، پھر ہم بھٹک تو جائیں گے، پھر ہم گمراہی کے راستے پر تو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے نہیں ہو سکیں گے۔ اور اب ہم نے ساری زندگی، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر CSS کا امتحان بڑا ایک بہترین امتحان ہے کہ جس کے بعد آپ کو بہت اچھی قسم کی نوکری ملتی ہے، اس کے لیے آپ محنت بھی اتنی لگتی ہے اور پھر اس کا پھل بھی آپ کو اتنا ملتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی یہ بندہ قانون پاس نہیں کرے گا کہ آپ CSS کے امتحان میں آئیں اور آپ کسی ایک سوال کا جواب دے دیں اور اس سوال کے جواب کم از کم پاسنگ مارکس یہ ہیں کہ ایک سوال کا جواب دے دیں اور آپ پاس ہو جائیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ پوری کوشش یہ کی جائے گی کہ اس کو مشکل بنایا جائے تاکہ اس کی قابلیت کا صحیح طریقے سے جانچ پڑتال کی جا سکے کہ اس نے یہ کیسے امتحان دیا، کیسے اس کو سمجھا، پاس کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ 60 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، تم نے مرنے سے قبل بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے کہ اس بندے نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کو اس کے لوگوں نے، اس جگہ کے لوگوں نے اپنے علاقے سے دور دراز نکال دیا اور ہر قسم کے معاملات کی پابندی لگا دی، اور وہ اس جنگل میں جا کر اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی مقصد جب اس ہر طرف دیکھتا ہے اس کو کچھ نہیں نظر آتا، وہ اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو وہی بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی معافی کو قبول فرماتے ہیں اور وقت کے نبی کو یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ میرا نیک بندہ فلاں جگہ پر موجود ہے، اس کے آخری جو رسومات ہیں ان کو ادا کیا۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہی بندہ تھا جس کو ہم نے اس کی برائیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اس کو اپنے علاقے سے جو ہے وہ نکال دیا تھا۔ اور آج اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا جائے، اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کو سمجھیں کہ آج ایسی کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب فرما دیا، فرمایا کہ اب اس نے میرے سے بات کی، میرے سے مغفرت طلب کی، میں نے اس کو آگاہ کر دی۔ اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف رکھی ہے، اور اتنی آسانی کامیاب ہونے کے لیے، اور کامیاب بھی کیسا ہے کہ سب سے بہترین، سب سے جو بڑا امتحان ہے اس میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ 2 بول، 2 آنسو اور 2 بول، 2 الفاظ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ جو وہ کہنے والا اپنی زندگی میں کہہ دے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرما دے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور بات ختم کریں گے۔ ایک بچہ ہمارے سامنے ہو تو ہم اس بچے کو ان تمام چیزوں سے دور رکھتے ہیں جس کے پاس جانے سے اس کو تکلیف ہوگی، اور اس کو بتاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اور طریقہ ایسا رکھتے ہیں کہ ایسی چیزیں رکھتے ہیں یا ان چیزوں کو اوپر رکھ دیتے ہیں، یا اگر وہ نیچے مثال کے طور پہ یہ سوئچ ہے تو اس یہاں تک آنے سے ہی ہم اس کو بچا کر رکھیں گے کہ وہ اس سوئچ کے قریب بھی نہ آئے، اگر وہ آیا اس کو نقصان ہوگا، اور ہم وہاں کھڑے ہو کے دیکھ لیں کہ وہ یہاں پر اس کے قریب پہنچے تو ہم فوراً آئیں گے اور اس بچے کو بچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ہماری پرورش، تعلیم و تربیت فرماتے ہیں، اور بہتری کے لیے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نام سنا دیتے ہیں، ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو سنتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ ہمیں قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ۔ اب ایک بچے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بچے کو بچانے کے لیے ہم دور دور سے آ کر بھاگ کے آتے ہیں اور اس کو بچاتے ہیں، تو اللہ قرآن میں بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، تم مال ناحق کے کھانے کے قریب بھی مت جاؤ، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی تم ان برائیوں کے قریب بھی مت جاؤ کہ اگر تم چلے گئے تو تم اس کا نقصان کتنا ہے کہ اس نقصان کو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حاصل کر لو گے، اور اگر تم اس کے ان چیزوں کے، ان معاملات کے، ان برائیوں کے قریب بھی نہ بھٹکے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا، تو پھر اس
کائنات میں بھی اور اس کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے والے بن جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی عمل، یہی کامیابی کا رستہ ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق کاملہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا سوچ کر